حدیث پاک میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی رسول سے فرمایا علیک بالصدق، اے میرے صحابی تم سچائی کو، سچ بولنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، اپنے اوپر سچائی کو لازم کر لو، حق بات بولنا، سچ بات بولنا، اس چیز کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ کیوں؟ ارشاد فرمایا اس کا فائدہ یہ ہے، سچ بولنے کا، سچائی کا فائدہ یہ ہے، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، کہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ جو سچا انسان ہوتا ہے، سچ باتیں بولتا ہے، حق بات بولتا ہے، اس کی برکت سے یہ فائدہ اسے ملتا ہے کہ سچائی اسے نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اور نیکی کہاں لے جاتی ہے؟ حضور فرماتے ہیں وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، کہ بے شک نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اس کے برخلاف حضور نے فرمایا کہ تم جھوٹ سے بچو، جھوٹ بات بولنے سے بچو، کیونکہ جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہیں انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ گویا کہ مدینے والے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت میں جانے اور جہنم میں جانے، ان دونوں کے راستے بتلا دیے۔ فرمایا کہ جنتیوں کا راستہ سچائی کا راستہ ہے، سچ بات بولنے کا راستہ یہ جنتیوں کا راستہ ہے، اور جھوٹ اور کذب یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، ہر جگہ سچ بولتا ہے، گھر میں بھی سچ بولتا ہے، مسجد میں بھی سچ بولتا ہے، مکان میں، دکان میں، تجارت میں، کاروبار میں، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، چاہے نفع ہو یا نقصان ہو، ہر حال میں انسان سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا شمار صدیقین میں فرما دیا کرتا ہے۔ صدیقین کون؟ قرآن کہتا ہے صدیقین وہ ہے جن پر اللہ کا خصوصی انعام نازل ہوا ہے۔ جو خدا کے انعام یافتہ بندے ہیں وہ صدیقین ہیں، ان کا مقام مرتبہ بہت بہت بلند و بالا ہے۔ مدینے والے آقا فرماتے ہیں تم سچ بولتے رہو، سچائی کو اپنی زندگی میں لازم کر لو، سچائی کے دامن سے چمٹ جاؤ، ہر جگہ سچ بولو، اللہ تعالیٰ تمہارا شمار صدیقین میں فرما دے گا۔ اس کے برخلاف جو بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، ہر جگہ جھوٹ، مسجد میں بھی جھوٹ، گھر میں بھی جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، تجارت میں جھوٹ، خرید و فروخت میں جھوٹ، جس کی ساری زندگی لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنے میں گزرتی ہے، اس کا وبال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کا شمار کذاب لوگوں میں اس کا شمار فرما دے گا۔ اللہ اکبر! دیکھیں آپ، سچ بولنے والے صدیقین میں ہیں اور جھوٹ بولنے والے کذاب لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ کذاب کون؟ کذاب وہ ہے جن پر اللہ کی ہمیشہ لعنت برستی رہتی ہے۔ کذاب وہ جھوٹے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کا شمار کذاب میں ہوگا اور سچ بولتے رہنے والوں کا اللہ تعالیٰ صدیقین میں ان کا شمار فرمائے گا۔ اب دونوں راستے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ صدیقین میں اپنا نام لکھانا چاہتے ہیں یا کذابین میں اپنا نام لکھانا چاہتے ہیں؟ جنت میں جانا چاہتے ہیں یا جہنم میں جانا چاہتے ہیں؟
بالکل واضح ہے، سورج سے زیادہ روشن مدینے والے آقا نے تعلیمات عطا فرمائے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے والا جہنم میں جاتا ہے، سچ بولنے والا جنت میں جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کا نام کذابوں میں لکھا جاتا ہے، سچ بولنے والوں کا نام صدیقین میں لکھا جاتا ہے۔ یہ بات میں آج اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے پاس جھوٹ بولنے کا ایک بہت عام سی مزاج بن چکا ہے۔ اپنے پرائے میں فرق کیے بغیر ہر جگہ پر، ہر مقام پر جھوٹ بکثرت بولا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ جھوٹی کہانیاں بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، جھوٹی باتیں پروپیگنڈے بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، لوگوں کو بے عزت، ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے غلط بیانیوں کے ذریعے، غلط باتوں کے ذریعے دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے لوگ جھوٹ کا سہارا لیا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لے، دنیا میں تو جھوٹ بول کر وقتیہ طور پر کامیاب تو ہوں گے، دنیا میں تو جھوٹ بول کر اپنے نفس کو، اپنے شیطان کو تم خوش کر لو گے، لیکن یاد رکھ لو یہی جھوٹ انسان کو جہنم کے گڑھوں تک پہنچا دے گا۔ یہی جھوٹ انسان کا نام جھوٹے، مکار، کذاب لوگوں میں اس کا نام شمار کر دیا جائے گا، اور یہی جھوٹ انسان کی دنیا کو بھی تباہ کر دے گا، اس کی آخرت کو بھی برباد کرے گا۔ جھوٹے انسان کو دنیا میں کوئی لوگ اس کے ساتھ معاملات نہیں کرتے، اور سچ بولنے والے، سچ کہنے والوں کی شان ہی بہت بلند و بالا ہوا کرتی ہے۔ جب بات سچ کی آئی تو آپ کو سیرت کا ایک واقعہ سناتا ہوں، بہت اہم واقعہ ہے، بہت اہم حدیث پاک ہے، یہ ہم تمام کے لیے قابل غور والی حدیث پاک ہے۔ جس وقت رسول پاک علیہ السلام مکے والوں کو دعوت اسلام کے لیے حضور نے بلایا، فاران کی چوٹی پر حضور کھڑے ہوئے، صفا پہاڑی پر، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مکے والوں کو بلا کر کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار موجود ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہے، جو تمہیں ہلاک کرنے کے لیے آیا ہے، اگر یہ بات میں کہوں تو کیا میری بات کو مان لو گے؟ میری بات کو تسلیم کرو گے؟ تو ان سارے مکے والوں نے، قریش کے قبیلے والوں نے، ان کفار و مشرکین نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کی بات کو سچ مان لیں گے، تسلیم کریں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس کی وجہ بھی بیان کی، ہم اسی لیے آپ کو مان لیں گے کہ ہم نے 40 سال کی زندگی کو ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، آپ نے کبھی بھی اپنی ساری زندگی میں کسی ایک فرد کے ساتھ، کسی ایک اہل مکہ کے ساتھ آپ نے کبھی بھی جھوٹ بات بیان نہیں فرمائی ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں آپ میرے آقا کی صداقت کو، میرے آقا کی شان کو دیکھیں کہ مدینے والے آقا کو سچ ماننے والوں میں مسلمان نہیں ہے، یہ مکے والے ابھی مومن نہیں ہوئے، ابھی کلمہ نہیں پڑھے، ابھی دعوت اسلام کو انہوں نے سنا بھی نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمہاری زندگی سورج سے زیادہ روشن منور ہے، ہم نے زندگی میں کبھی تم کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر! یہ میرے آقا کی حیات مبارکہ ہے، یہ میرے آقا کی صداقت ہے کہ دشمن بھی، غیر بھی، مخالفین بھی مصطفیٰ جان رحمت کی صداقت پر یقین رکھ رہے ہیں، حضور کی سچائی پر انہیں ایمان ہے، کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا ہے، اگر آپ کہیں گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو ہم اسے ضروری تسلیم کر لیں گے۔ لیکن آج
ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اسی نبی پر ایمان لانے والے ہیں، اسی نبی کی محبت اور عشق کا دعویٰ بھرنے والے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں گے، اپنے آپ کا جائزہ لیں گے، تو آج ہمارے معاشرے میں اتنی خراب ویلیو ہو چکی ہے کہ لوگ ہماری باتوں پر یقین تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ بھائی یہ مسلمان ہے، کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے، یہ مسلمان ہے، کبھی بھی پھرا سکتا ہے، پیسے ڈبا سکتا ہے، یہ پیسوں کے لیے، دولت کے لیے، اپنے نام نمود کے لیے کسی حد تک بھی نیچے گر سکتا ہے۔ آج یہ کیفیت ہو چکی ہے، یہ ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے، یہ ہماری جھوٹی باتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری زبان کی کوئی ویلیو نہیں رہی۔ لوگ ہم پر یقین کرنے کے بجائے لوگ ہمیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آپ، کتنا بڑا سوال ہے، کتنا بڑا سوال ہے، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ مومن ایمان والا ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن تو سچا ہوا کرتا ہے۔ آج ہم نے اس شناخت کو کھو دیا ہے، ہماری یہ شناخت کھو گئی ہے کہ آج ہمارے معاملات میں اتنی جھوٹی باتیں ہو گئی ہے، کذب بیانیاں ہو چکے ہیں، لوگوں کے ساتھ جھوٹی باتیں، جھوٹے معاملات، ہماری ہر معاملے میں جھوٹ کا بہت بڑا دخل ہو چکا ہے۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو بدعملیوں سے جو شبیہ بنا لی ہے، اپنی شبیہ کو درست کرے۔ ہم مدینے والے آقا نبیوں کے سلطان کے غلام ہیں، تو اس غلامی کا ثبوت اپنے کردار سے ہمیں دینا چاہیے۔ ہم سرکار کے امتی ہے، تو امت ہونے کا ثبوت اپنے اخلاق سے، اپنی زبان سے ہمیں دینی چاہیے کہ اپنے اندر سچائی کو ہم داخل کریں، جھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ انسان وقتیہ طور پر جھوٹ بول کر اپنے آپ کو کامیاب تو سمجھ رہا ہے، لیکن اس کا انجام انتہائی بھیانک ہونے والا ہے۔ جھوٹے انسان کا کوئی یقین نہیں کرتا، کوئی بات نہیں کرتا۔ کاروبار میں، تجارت میں، دکانداری میں، کسی بھی معاملے میں ہمیں جھوٹ کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ جب بات کاروبار و تجارت کی آئی، ایک حدیث پاک آپ کو سناؤ، بڑی اہم حدیث پاک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین، کہ وہ تاجر جو سچ بولنے والا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، تجارت میں، کاروبار میں، بزنس میں، خرید و فروخت میں، لین دین میں، معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولا کرتا ہے، نفع و نقصان کی فکر نہیں کرتا، کم فائدہ ہو جائے گا سچ بولوں گا یہ خیال نہیں آتا، یہی خیال ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے میں سچ بولوں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ تاجر جو سچ بولنے والا ہے اور امانت دار ہے، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا، ایسا تاجر قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں وہ نبیوں کے ساتھ جمع رہے گا، پیغمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے جمع فرمائے گا، اس تاجر کو جو ہمیشہ سچ بولا کرتا ہے تجارت کے معاملات میں۔ دیکھیں آپ، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی میں ہم عبادت کریں گے، اسی کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، اسی سے بڑے مرتبے پائیں گے، لیکن یاد رکھ لے حقیقت نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادتوں سے یقیناً انسان کو بڑا رتبہ ملے گا، لیکن مدینے والے آقا فرماتے ہیں کہ تم تجارت بھی کرو، لوگوں کے ساتھ معاملات کرو، لین دین کرو، اور اس میں سچائی کو اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا شمار نبیوں کے ساتھ تم کو جمع فرمائے گا۔
پیغمبروں کی صحبت، ان کی سنگت اللہ نصیب فرمائے گا، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، بڑے بڑے اللہ کے نیکوکار بندوں کے ساتھ جمع فرمائے گا۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ساری زندگی میں سچائی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ انسان سے جھوٹی باتیں کبھی نکلتی ہے، لیکن اسے اس عادت کو بدلنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ عربی زبان میں محاورہ ہے من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ منزل کو پا لیا کرتا ہے۔ کوشش کرنے والے کوشش کرتے کرتے آج چاند تک پہنچ رہے ہیں۔ ہم تو حضور کے امتی ہیں، خدا کے بندے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش اور جد و جہاد میں ہم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتے؟ یقیناً چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اس ذہن کو، اس بات کو اپنے دماغوں سے نکال پھینکے کہ آج کی دور میں جینا ہے تو یہ جھوٹ بولنا ہی پڑے گا۔ جھوٹ نہیں بولیں گے کاروبار کیسا کریں گے، دکان کیسے چلائیں گے، تجارت کیسے کریں گے، دنیا میں مقام کیسے پائیں گے؟ یہ جھوٹ کا سہارا لینا ہی پڑے گا۔ یہ شیطانی گندے خیالات ہمارے ذہنوں میں بسے ہوئے ہیں۔ یاد رکھ لے، دنیا کی کوئی کامیابی بغیر اللہ اس کے رسول کی رضا کے ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ کامیابیاں دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ وہ چاہے تو لمحے بھر میں انسان کو پستی سے نکال کر بلندی تک پہنچا دے۔ وہ قادر مطلق ہے، اس کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ سچائی کو اپنی زندگی میں داخل کرے، جھوٹی باتیں بیان کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، چاہے معاملات میں ہو، چاہے دکانداری میں ہو، چاہے گھر کے معاملات میں ہو، ماں باپ کے سامنے ہو، دوستوں کے سامنے ہو۔ مذاق میں بھی کسی کو جھوٹ بولنے کو اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ مذاق میں بھی کسی کو بے وقوف بنانے کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن آج ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنی زندگیوں میں سچائی کو داخل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔